السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو یوز اکیڈمی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایسے رائٹنگ، جو کہ ایک کمپلیٹ ہم آپ کو طریقہ کار اور اس کی ساری چیزیں بتائیں گے کہ ایک ایسے میں کیا کیا ایسینشیلس ہونے چاہیے ایسے لکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایسے ہے یہ کالج ایسے ہوتا ہے جو کہ 200 سے 500 ورڈز کے بیچ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ لیٹ کے ایگزام میں ہوتا ہے، سی سی انجینئرنگ کیڈر کے ایگزام میں ہوتا ہے، اور بہت سارے ایگزامس میں یہ آپ کو مدد دے گا کہ ایک بیسک ایسے جو 20 نمبر کا ہوتا ہے، 15 نمبر کا ہوتا ہے، 10 نمبر کا ہوتا ہے، اس کو لکھنے میں کیسے آپ کی ہیلپ فل رہے گا۔ اور جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف جاتے ہوئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ واٹ از این ایسے، ایک ایسے کیا ہوتا ہے۔ An essay is a structured piece of writing that presents and develops an idea, argument, or opinion with evidence and reasoning. It is not just about information but also about analysis, coherence, and persuasion. تو اس کی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے ایک اسٹرکچر پیس آف رائٹنگ ہوتی ہے آپ کی لکھاوٹ، جو پریزنٹ کرتی ہے اور ڈیولپ کرتی ہے کوئی آئیڈیا، آرگومنٹ یا آپ کا اوپینین، وہ بھی کسی ایویڈنس اور ریزننگ کی بیسس پہ۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف انفارمیشن پرووائڈ کریں، بلکہ آپ اس کو صحیح سے اس کی انالیسس کریں، اس کو جانیے، اس کو کوہیرنٹ کریں، اس کو مطلب اس کی جو کوہیرنسی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لنک کر رہا ہو، اینڈ اس کی پرسویشن کہ وہ ایک پراپر سیکوینس کے ساتھ ہو، تو اس کو ہم ایسے کہتے ہیں۔ تو دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائپس آف ایسے۔ اب ایسے تو ایسے کی بہت ساری ٹائپس ہیں جس کو مطلب آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو میں چند کچھ جو ضروری ہوتی ہیں وہ آپ کو بیان کروں گا۔ تو ٹائپس آف ایسے، سب سے پہلے آتا ہے نیریٹو ایسے۔ نیریٹو ایسے میں کوئی بھی آپ اسٹوری لائک ریئل اور امیجنری اسٹوری ہو، ایگزامپلس اے ڈے دیٹ چینج مائی لائف، ایک ایسا دن جس نے میری زندگی بدل دی۔ ریٹن ان فرسٹ پرسن، اس میں ہم فرسٹ پرسن یوز کرتے ہیں، لائک آئی وی، کہ میں خود لکھ رہا ہوں اور اپنی زندگی کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ فوکس کرتا ہے ایونٹس پہ، کریکٹرز پہ اور ایموشنز پہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیریٹو ایسے، جو ایک اسٹوری نیریٹ کرے۔ دوسرا ٹائپ آف ایسے ہے ڈسکرپٹیو ایسے، جو کہ ڈسکرائب کرتا ہے ایک انسان کے بارے میں، پلیس کے بارے میں، ایونٹ کے بارے میں اور آبجیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں۔ جیسے کہ ایگزامپل دا بیوٹی آف ناردرن ایریاز آف پاکستان، اس میں ہم بات کریں گے کہ ناردرن ایریاز کی کیا خوبصورتی ہے پاکستان کے اندر۔ اس طرح ہم اس کو قائد اعظم وغیرہ کی زندگی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ یوز سینسری لینگویجز، سائٹ، ساؤنڈ، ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل۔ اس میں جو ہے وہ سینسری لینگویج یوز ہوتی ہے کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا ٹچ کیا، کیا کھایا، یا کس طرح کی اس کی اسمیل وغیرہ تھی۔ فوکس کرتا ہے کریٹ اے پکچر ان ریڈرز مائنڈ، ایک جو ریڈر ہے اس کے مائنڈ میں ایک اچھی تصویر کریٹ کرے گا کہ وہ اس کو امیجن کرے گا کہ آپ اس کو کیا بتانا چاہتے ہیں، آپ نے وہاں کیا دیکھا، اور ریڈر جو پڑھے گا وہ اس چیز کو اس کی آپ کی رائٹنگ کے تھرو آبزرو کرے گا۔ تھرڈ ٹائپ ہے ایکسپوزیٹری ایسے، ایکسپلین اور انفارم وتھ فیکٹس۔ یہ ایکسپلین کرتا ہے، انفارم کرتا ہے فیکٹ کے ساتھ۔ فار ایگزامپل کازز آف کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ چینج کے کیا کیا کازز ہوتے ہیں۔ یوزز تھرڈ پرسن، فارمل ٹون، نو پرسنل اوپینین، جسٹ کلیئرٹی اینڈ فیکٹس۔ ایکسپوزیٹری ایسے میں آپ کسی چیز کے کوئی کازز وغیرہ جس طرح ایفیکٹس وغیرہ آپ کو ڈائریکٹ ایٹ دا پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے۔ اس میں جو آپ کا پروناؤن یوز ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن کا ہوتا ہے، تھرڈ پرسن لائک دے اور اس طرح کی مطلب چیزیں، یا اٹ وغیرہ کا زیادہ یوز ہوتا ہے۔ فارمل ٹون جو ہوتی ہے آپ کی، جو ٹون ہوگی وہ فارمل ہوگی، انفارمل نہیں ہوگی۔ آپ کو صرف ایک ڈسکرپٹیو فارم میں ایسے لکھنا ہے جس میں آپ کو صرف اس کی چیزیں بتانی ہیں، کوئی پرسنل اوپینین نہیں رکھنا، جیسے اس کی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے اور جو فیکٹس ہوں وہ ریئل بیسڈ ہونے چاہیے۔ اس طرح کے ایسے کو ہم ایکسپوزیٹری ایسے کہتے ہیں۔ فور ٹائپ ہے آرگومنٹیو اور پرسویسو ایسے، presents an argument and defends it with logic and evidence. Example, democracy is the best form of government, requires thesis statement and counter argument. Most important type of CSS exam. اب جیسے آرگومنٹیو اور پرسویسو ایسے آتا ہے جس میں کسی چیز کا کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے یا کسی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے،
وہ بھی لاجک اینڈ ایویڈنس کی بیسس پہ. ایگزامپل کے طور پہ دیکھ لیں جیسے ڈیموکریسی از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ. یہ آپ کو ایک چیز بول رہا ہے کہ بھائی ڈیموکریسی از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ. تو آپ کو اس کے اوپر آرگومنٹ کرنا ہے, یا تو آپ اس کے اوپر آرگومنٹ کریں کہ ڈیموکریسی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں بہت ساری مطلب اگر آپ ورڈس اور اس کے فیکٹس لکھیں کہ بھائی کرپشن ہے, ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ایک کریکٹ مطلب جو پیپل چوز کر رہے ہیں ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ کس طرح کا لیڈر چوز کریں. اور اگر آپ اس میں جاتے ہیں ڈیفینس میں, تو ڈیفینس میں آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت ساری ایک اچھی فارم آف گورنمنٹ ہے, اور اس میں آپ فیکٹ دے سکتے ہیں کہ کون سے کنٹریز نے کس طرح کی ڈیموکریسی میں کس طرح سے ترقی کی ہے, لائک امریکہ وغیرہ. آپ ان کی ایگزامپلس لگا کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ترقی یافتہ وغیرہ ہیں, جو کہ ایک ریئل لائف فیکٹس ہیں اور ایک لاجک کے ساتھ ہے, لاجیکل سیکوینس ہونا چاہیے. اس میں تھیسس اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کاؤنٹر آرگومنٹس دینے پڑتے ہیں کہ آپ کا اسٹانس کون سا ہے, کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا آپ اس کو آرگیو کر رہے ہیں. یہ موسٹ جو فارم ہوتی ہے یہ سی ایس ایس وغیرہ میں یوز ہوتی ہے, لیکن کبھی بھی آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاپک دیا جاتا ہے, اس کو لکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس میں آرگومنٹ یا پرسیوسو ایسے کا ٹاپک ہو, جس طرح کا یہ ٹاپک ہے ڈیموکریسی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ. تو اس میں اس طرح کا بھی آ سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہیلپ ان ایجوکیشن, اور بہت سے ایسے ٹاپکس آ سکتے ہیں جس میں آپ کو آرگومنٹ اور یا اس پہ ڈیفینڈ کرنے والے پوائنٹس دینے پڑیں گے. اس ٹائپ کے ایسے کو ہم آرگومنٹو یا پرسیوسو ایسے کہتے ہیں. بھائی جو ففتھ ٹائپ کا ایسے ہے وہ آتا ہے آپ کا انالیٹیکل ایسے. Analytical essay breaks down an idea, issue, or work of literature into parts and examine them. Example: analysis of Shakespeare, Hamlet, focus, critical thinking and detailed explanation. ایک انالیٹیکل ایسے وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا کسی آئیڈیا کو بریک ڈاؤن, ایشو اور اس کے کام کو, لٹریچر کو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں, انہیں دیکھیں کہ کیا یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. ایگزامپل کے طور پہ آپ انالائسس کریں شیکسپیئر کی ہیملیٹ کے بارے میں. اب کوئی بھی آپ کو شیکسپیئر کے ہیملیٹ کے بارے میں اس کا ایک ڈائلاگ دیا جاتا ہے اور بولتے ہیں کہ بھائی اس پہ آپ آرگیو کریں یا کچھ بھی کریں, تو اس کی مطلب آئیڈیاز کو آپ بتائیں کہ اس نے کس طرح سے وہ چیز بولی یا کی. تو وہ زیادہ تر فوکس کرتا ہے آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کی طرف اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن کی طرف, کہ آپ اس کو لے کے کس طرح سوچتے ہیں اور آپ کا نظریہ کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو یہ آتا ہے انالیٹیکل ایسے کے اندر. بھائی اب آتے ہیں رولس ٹو رائٹ این ایسے. ایک ایسے کے لکھنے کے لیے کیا کیا رولس ہونے چاہیے. ٹو رائٹ اے گڈ ایسے فالو دیز رولس. ایک اچھا ایسے لکھنے کے لیے ان رولس کو فالو کریں. اسٹیپ 1, انڈرسٹینڈ دا ٹاپک. سب سے پہلے آپ ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کریں. ریڈ دا پرومپٹ کیئرفلی. آپ جو بھی اس کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ دی ہوئی ہے آپ اس کو کیئرفلی پڑھیں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کی ورڈس, کاز, ایفیکٹ, کمپیئر, ڈسکس, آرگیو. اس ورڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے. کازز پوچھ رہا ہے, ایفیکٹس پوچھ رہا ہے, کمپیریزن پوچھ رہا ہے, ڈسکشن پوچھ رہا ہے, یا آرگیومنٹ مانگ رہا ہے. تو ڈیفائن دا اسکوپ, واٹ ٹو انکلوڈ اینڈ ایکسکلوڈ. تو اب آپ ایک اسکوپ ڈیفائن کریں, برین اسٹارمنگ کریں کہ آپ اس میں کیا انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور کن چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو ایسے لکھنے کے لیے یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں, ان چیزوں کو یاد کرتے جائیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں میک این آؤٹ لائن. اسٹیپ 2 میں آپ ایک آؤٹ لائن بنائیں گے. آرگنائز یور آئیڈیاز بیفور رائٹنگ. پہلے اپنے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں ان کو ایک پراپر فارم میں آرگنائز کریں. آؤٹ لائن انشور کوہرنس. آؤٹ لائن آپ کی جو ہوتی ہے وہ کوہرنس کو انشور کرتی ہے, کہ یعنی آپ کا جو ایک ایونٹ دوسرا ایونٹ ایک دوسرے کے ساتھ کوہرنٹ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہو. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پہلے آپ نے 1920 کی بات کی اور پھر آپ 1840 میں لے گئے. ایسے نہیں کہ پہلے آپ نے 1840 کی بات کرنی ہے, پھر 1920 کی کرنی ہے, پھر 1947 کی کرنی ہے. اس طرح سے آپ نے کوہرنس ہونا چاہیے. اور اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پہلے اس کی کوالٹیز وغیرہ صحیح سے پراپر ڈسکشن کے ساتھ اس کو لے کے آئیں. ایگزامپل اسٹرکچر. سب سے پہلے آپ کا ایگزامپل لے لیتے ہیں. اسٹرکچر کس طرح ہونا چاہیے. پہلے آتا ہے انٹروڈکشن. پہلے آپ لکھتے ہیں انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں آپ نے ایک بہت اچھا انٹروڈکشن لکھا ہوتا ہے. پھر آتا ہے باڈی پیراگراف. باڈی پیراگراف میں آپ اس کے آرگومنٹ دیتے ہیں, ایگزامپلس دیتے ہیں, ایویڈنس دیتے ہیں. باڈی پیراگراف ہوتا ہے تقریباً 80% آپ کا, جس میں مین ٹاپک ہوتا ہے اور اس میں ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ٹاپک سینٹینس کے ساتھ آپ کا ایگزامپلس ہوتے ہیں, جس کے ساتھ اپنی میجر اور مائنر ڈیٹیلس جو ہیں وہ دیتے ہیں. باڈی پیراگراف تقریباً آپ کے باڈی پیراگراف 3 ہوتے ہیں, کیونکہ 3 ٹاپکس میں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا جو ایسے ہے وہ 15 سے 20 نمبر کا ہے تو ان کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. 3 میجر ڈیٹیلس دیں گے, اس کے اندر مائنر ڈیٹیلس اور ایگزامپلس وغیرہ اس میں ایڈ کریں گے. تو کاؤنٹر آرگیومنٹ یہی ہوتے ہیں کہ اس میں آپ آرگیومنٹس وغیرہ کریں ایسے کے بارے میں, اور اینڈ میں آتا ہے آپ کا کنکلوژن. کنکلوژن 10% ہوتا ہے. اس کنکلوژن کے اندر
آپ نے جتنا بھی ایسے لکھا ہوتا ہے انٹروڈکشن سے لے کر باڈی پیراگراف اور اس کی جو بھی مطلب باڈی کے اندر چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ اینڈ میں آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں انٹروڈکشن لکھنے کی. انٹروڈکشن کیسے لکھا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کیچی اوپننگ سینٹینس. ایک ایسا اوپننگ سینٹینس ہو جو بندے کی اٹینشن کیچ کرے، اس کی ساری اٹینشن آپ کی طرف لے جائے. اس کی شروعات اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی کوڈ پرووائڈ کریں، کوئی فیکٹ دیں، کوئی کوشچن کریں یا کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کریں. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کا پورا جو ٹاپک ہے اس کو بریفلی ڈسکرائب کریں کہ کس بارے میں جو ایسے لکھ رہے ہیں اس کو پورا بریفلی ڈسکرائب کریں. اور اینڈ جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کا جو ہوتا ہے وہ مین آرگومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کے کون سے اسٹانس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں آپ اس کا تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں گے. تو انٹروڈکشن لکھنے کا یہ ہوتا ہے، ان میں یہ 3 چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ایک آئی کیچنگ جیسے کہ کوٹ وغیرہ، کوشچن وغیرہ، کوئی بھی چیز آپ نے اسٹارٹ میں لکھی، پھر آپ نے اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کر لیا بریفلی، چھوٹا سا مطلب شارٹلی آپ نے اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کیا، اور اینڈ میں پھر آپ نے اپنا تھیسس اسٹیٹمنٹ یا آرگومنٹ وغیرہ اسٹانس وغیرہ دے دیا. اب بات کرتے ہیں باڈی کس طرح لکھیں. سب سے پہلے تو ایچ پیراگراف 1 مین آئیڈیا. ہر پیراگراف کے اندر ایک مین آئیڈیا ہونا چاہیے. تقریباً آپ نے 3 پیراگراف لکھنے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلی سلائڈ کے اندر کہ آپ نے 3 پیراگراف لکھنے ہوتے ہیں. اس میں ایٹ لیسٹ 1 مین آئیڈیا ہو. اسٹارٹ جو ہوگا وہ ایک ٹاپک سینٹینس پہ ہوگا. جو آپ کا جو مین آئیڈیا ہوگا اسی کو آپ کہتے ہیں ٹاپک سینٹینس. سپورٹ وتھ فیکٹس، ایگزامپلس، اسٹیٹسٹکس اینڈ کیس اسٹڈیز. اس کو سپورٹ کریں اپنے مین آئیڈیا، اپنے ٹاپک سینٹینس کو فیکٹس، ایگزامپلس اور اسٹیٹسٹکس اور کیس اسٹڈیز کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جب آپ اس میں کنکلوڈ کریں گے، اس میں انکلوڈ کریں گے، تو پھر آپ کا جو مین ٹاپک ہوگا وہ کور ہوگا. یوز لنکنگ ورڈس. یہ لنکنگ ورڈس ایک بہت اچھا ٹاپک ہوتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے. یہ آپ کی ریڈر کی اٹینشن گریب کرتا ہے، جو آپ کو لازمی یوز کرنے ہیں. پر اس کے بھی رولس اینڈ ریگولیشن سے جو اس ویڈیو میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا. لنکنگ ورڈس کس طرح ہوتے ہیں، جیسے کہ فردر مور، ہاؤ ایور، دیر فور، ان ایڈیشن وغیرہ. تو کس طرح کے لنکنگ ورڈس کے کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کے لنکنگ ورڈس. کیونکہ یہ بہت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ کی کوہیرنس اینڈ کوہیژن شو ہوتی ہے اور آپ کی جو بیسک انگلش گرامر کو یہ کور اپ کرتا ہے. اب اینڈ میں آتا ہے کنکلوژن. کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو پورا مین پوائنٹ ہوگا، جو آپ کا آئیڈیا ہوگا، اس کو سارے کو سمرائز کرنا ہے. اس میں کوئی چیز نہیں ایڈ نہیں کرنی. جو آپ نے اوپر ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں ان ساروں کو ایک سمرائز کر کے آپ نے ایک کنکلوژن بنانا ہوتا ہے. آپ اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس بار آپ نے ورڈنگ تھوڑی چینج کرنی ہے کیونکہ وہ ریپیٹیو نہ لگے. اور اینڈ میں آپ نے کوئی بھی سجیشن، سولوشن، ریکمنڈیشن یا کلوزنگ تھاٹ وغیرہ آپ نے دے کے اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. اور سجیشن، سولوشن، ریکمنڈیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ جب آپ نے وہ ساری چیزیں اوپر بیان کی ہوں کہ اس کے کازز کیا تھے، اس کے افیکٹس کیا تھے، اینڈ میں آپ اس کی ریکمنڈیشن وغیرہ، سولوشن دے سکتے ہو کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح کر کے ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں. تو آپ اینڈ میں جو کنکلوژن کے اندر دینا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، کہ لائک آپ نے ایک وے فارورڈ دے دیا کہ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو ان چیزوں سے یہ سارے مسئلے سولو ہو جائیں گے. وہ آپ دیتے ہیں کنکلوژن میں. جنرل رولس آف رائٹنگ اینڈ ایسے. ایسے لکھنے کے جنرل رولس ہیں، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ورنہ آپ کا ایسے جو ہے وہ گرامیٹیکلی اور باقی چیزوں میں رانگ ہو جائے گا اور ریڈر کو جو ہے کوئی بھی اٹینشن گیپ نہیں ہوگی. تو رولس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ اینڈ انفارمل لینگویجز. ایک فارمل لینگویج میں آپ نے لکھنا ہے، نو سلینگ اور انفارمل لینگویج نہیں یوز کرنی. رائٹر آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کی انگریزی دیکھ رہا ہے، وہ ایک فارمل لینگویج میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو فارمل لینگویج میں ہی اس کا آنسر کریں گے. مینٹین یونٹی اینڈ کوہیرنس. آئیڈیا شوڈ کنیکٹ لاجیکلی. اس کے جو باڈی ہوگی اس کی یونٹی اور کوہیرنس ہونی چاہیے، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے آئیڈیاز ہونے چاہیے، ان کو لاجک جو ہے وہ ملتا جلتا ہو. ایسے نہ ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہو اور آپ کہیں اور کھو جائیں. آپ اپنی نالج اس میں دے رہے ہوں، آپ کے پاس بہت نالج ہوگی لیکن آپ اس میں وہ چیزیں نہیں دینی جو آپ کو ایسے کے اندر ٹاپک میں پوچھا گیا ہے. آپ کو صرف وہی چیزیں بیان کرنی ہے، آپ نے یہاں وہاں کی کوئی بھی مطلب باتیں نہیں کرنی. یوز شارٹ اینڈ کلیئر سینٹینس. اوائڈ اننیسیسری ورڈس. اپنے سینٹینس کو شارٹ رکھیں اور کلیئر رکھیں. اننیسیسری ورڈس استعمال نہ کریں کہ آپ کی ویکیبلری بہت اچھی ہے، آپ کے بہت سارے ورڈس آتے ہیں تو آپ اس میں انکلوڈ کرتے ہوئے جائیں. یہ سب بالکل نہ کریں. آپ اپنی بالکل اتھینٹک اور کلیئر میسج دیں اور کلیئر سینٹینس لکھیں تاکہ اگلے کو بھی سمجھ آئے اور آپ کو بھی سمجھ آئے. مینٹین پیراگراف اسٹرکچر. آپ پیراگراف اسٹرکچر کو مینٹین رکھیں، ناٹ ٹو لانگ. ایسے نہیں کہ آپ نے انٹروڈکشن بہت بڑا لکھ لیا پھر آپ نے کنکلوژن چھوٹا لکھ لیا، یا اس نے مین باڈی جو ہے وہ اس میں آپ نے ایک پیراگراف بڑا لکھا، دوسرا پیراگراف چھوٹا لکھا، تیسرا پیراگراف سب سے بڑا لکھ دیا. یہ نہیں.
سب کی لینگ جو ہوتی ہے وہ بالکل برابر ہونی چاہیے، کسی چیز کو مطلب آپ کتنا کھینچے نہیں. اوائڈ پلجرزم، یوز اوریجنل تھاٹ. اب پلجرزم کو اوائڈ کریں، ایسے نہیں کہ بہت آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں اسی چیزوں کو ویسے کے ویسے چھاپ دیں. نہیں، اپنا کچھ بنائیں اور اس میں لکھیں، ایڈ کریں، تاکہ ریڈر کو لگے کہ ہاں بھائی آپ نے خود کیا ہے، کہیں اور سے نہیں کیا یا کوئی رٹا مار کے نہیں آئے ہیں آپ. ریوائز فار گرامر، اسپیلنگ، پنکچویشن. جب سارا ایسے لکھ لیں اس کو ایک بار ریوائز کر کے دیکھیں، اگر اس میں گرامر یا اسپیلنگ مسٹیکس ہیں تو ان کو سیٹ کر لیں. تو یہ چیز اکثر لوگ اوائڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں یار وہ جو میں مطلب اگر رائٹنگ میں نے بہت اچھی کر کے لکھی ہوئی ہے تو کیوں میں اس کو سیٹ کروں گا تو اس کی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونے لگ جائیں گی. ایسا بالکل نہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کی گرامر وغیرہ دیکھیں. کہ چیکر جو ہوتا ہے وہ بھی انگلش کا پروفیسر وغیرہ ہوتا ہے یا انگلش کا ٹیچر ہوتا ہے، تو وہ جب دیکھے گا تو اس میں جو ہے وہ پرابلم ہوگی اس کو کہ یار یہ کیا ہے، اس نے تو گرامر کے سارے بھنڈ مارے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں نہ کریں. آخری پوائنٹ جس میں مس کر گیا تھا جو تھا وہ تھرڈ لاسٹ پوائنٹ تھا کہ آپ ورڈ لمٹ کو ضرور دیکھیں. ورڈ لمٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو کوشچن کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہے اکثر کہ 150 to 200 ورڈس یا 500 ورڈس، یا جیسے ایسے میں ہوتا ہے CSS والے میں کہ 2500 to 3000 ورڈس ہونا چاہیے. تو ورڈ لمٹ کو ضرور دیکھیں، اتنی لمٹ میں لکھیں، نہ زیادہ بڑا لکھیں نہ زیادہ چھوٹا لکھیں، تاکہ ریڈر کو جو ہے وہ اٹینشن ملے. اگر کوئی فارمولا بتا دیتے ہیں سکسیشن کا کہ وہ آپ کو کس طرح لکھنا چاہیے. سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ کو 10% لکھنا ہے، باڈی آپ کی 80% ہونی چاہیے. باڈی کو آپ ڈیوائڈ کریں. اگر آپ کا ایسے جو ہے وہ 500 ورڈس تک کا ہے تو آپ اس کے 3 پارٹس میں لکھیں، اور اگر آپ کا ایسے اس سے زیادہ ورڈس کا ہے، 1000 ورڈس کا ہے، 1500 یا 2000 ورڈ یا 2500 ورڈس کا ہے، تو آپ اس میں باڈی اور زیادہ بنائیں، جیسے کہ 5 6 7 8 10 12 تک کی باڈیز آپ لگا سکتے ہیں. لیکن ہر کسی کی سائز جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے. کسی کی سائز جو ہے باڈی کی اور باڈی پیراگراف کی آگے پیچھے بڑی چھوٹی نہ ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹاپک مین ٹاپک کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے تو آپ اس پہ 1.5 پیج لکھ دیتے ہیں. پھر آپ کو دوسرے ٹاپک کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا تو اس میں آدھا پیج لکھ دیتے ہیں. پھر آپ کو تیسرے ٹاپک کے بارے میں جتنا پتہ ہوتا ہے اس میں آپ 1 پیج لکھتے ہیں. تو اس طرح نہ کریں. اگر پہلا ٹاپک آپ نے پہلا پیراگراف 1 پیج کا لکھا ہے تو دوسرا بھی آپ نے 1 پیج کا لکھنا ہے، تیسرا بھی ایک، پہلا آدھے کا، دوسرا بھی آدھے کا، تیسرا بھی آدھے کا، اس طرح لکھنا ہے. اس کو آگے پیچھے زیادہ مطلب اس میں ورڈ لمٹ نہ رکھیں، آپ اس کو ایک لمٹائز رکھ کے رکھیں اور اس پہ طرح لکھیں. اگر یہ رولس آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی چیز تنگ نہیں کرے گی اور آپ کا ایزلی ایسے جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گا. تو یہ تھا سارے ویڈیو کا آپ کو ایسے کے بارے میں جتنا مجھے بتانا تھا. اب ٹائپس آف ایسے میں نے بتا دیا. میری نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی وہ آئے گی لنکنگ ورڈس کے بارے میں، کہ لنکنگ ورڈس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں وغیرہ سے بھی شیئر کریں، اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ اب مجھے آپ کی سپورٹ ملتی رہے.